السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عامل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دستگیب کے متعلق ایک سوال بہت ہی زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ خواتین کیا کریں۔ حالانکہ اس پر میں نے باقاعدہ ایک ویڈیو بنایا ہے خواتین کے مسائل پر، لیکن آج پھر کچھ بات کروں گا کہ خواتین دستگیب کا عمل کیسے کریں۔ مرد شاید ان باتوں کو جانتے ہوں گے لیکن عموماً زیادہ نہیں جانتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے ساتھ کچھ پیچیدہ مسائل رکھے ہوئے ہیں، جس میں عورت کو نماز معاف ہو جاتی ہے، لیکن روحانی دنیا میں روحانی لوگوں سے جب اس موضوع پہ بات ہوئی تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ جسم ناپاک ہے تو منہ صاف ہے، اور آپ اپنے جسم سے نہیں بلکہ منہ سے ہی پڑھائی کر لیتے ہو۔ آپ قرآن پاک نہیں کھولتے بلکہ چھوٹی سی آیت جو کہ عموماً یاد ہوتی ہے، لوگوں کو یاد نہیں تو یاد کرنا پڑتا ہے، ان کی تکرار کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر جناتی، شیاطینی یا شہوتی ہوتا، جس طرح ہم زنا کا نام دے سکتے ہیں کہ زنا کے بعد ناپاکی، تو علیحدہ بات ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھے یا کیا سمجھے خواتین کے لیے وہ ہے، تو اس میں خواتین ہر حالت میں، ہر انداز میں کر سکتی ہے، چاہے وہ ایام کے دنوں سے گزر رہی ہو یا چاہے اس کے پیٹ پہ بچہ ہو۔ ان کو اس سے کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ہاں، دستگیب کے اعمال ہے، برکت ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے جو خواتین عموماً سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں ایام کے دنوں میں، عموماً ایام کے دنوں میں ہی خواتین ڈرتی ہیں، تو پھر کہہ دوں کہ اس موضوع پہ جب ہماری روحانی لوگوں سے بات ہوئی تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کہتے کرنا ہے تو کرنے دو، عمل ہی کرنا ہے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا۔ منہ صاف ہے، جسم کا صاف ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض عملیات کی شرائط میں ہے، لیکن پھر بتا دوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم اللہ کے طرف سے آئے ہوئے کاموں میں تو اپنا ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ ہاں، بعض خواتین زیادہ شکی ہوتی ہے تو وضو کر لے، بے شک اگر مصلی پر بیٹھ کر عمل کرنا ہے تو وضو کر لیں، مصلی کے اوپر کوئی چیز رکھ دے۔ یہ میں کہوں گا کہ یہ آپ لوگ بہانے بنا رہے ہو اپنے لیے۔ ہاں، یہ بھی صحیح ہے کہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو ان کو میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ اطمینان کے ساتھ عمل کر لیں اگر کوئی 40 دن کا عمل ہے، ورنہ عام ذکر تو انسان کرتا ہی رہتا ہے۔ عام ذکر سے آپ کو کیا تکلیف ہوگی، کیا نقصان ہوگا؟ جو دل اور زبان سے پڑھی جاتی ہے، کیا آپ ایام کے دنوں میں غیر مسلم ہو جاتے ہو؟ کیا آپ کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے؟ کیا آپ کے منہ سے کچھ نہ کچھ نیکی کے لفظ نہیں نکلتے؟ جب وہ نکلتے ہیں اور وہاں پہ آپ کا اعتراض نہیں ہے تو یہاں کیوں اعتراض کر رہی ہو؟ کیا میں نے کوئی شرکیہ کلام آپ کو بتائی ہے؟ کیا میں نے ایسی لفظیں بتائی جو شریعت کے خلاف ہوں؟ جن شریعت پر آپ پہلے عمل کرتے ہو وہی شریعت سے میں نے کچھ اور الفاظ نکالے جس کو میں نے دستگیب کا لفظ دیا۔ وہی سورہ واقعہ ہے، وہی سورہ مزمل ہے، وہی سورہ فاتحہ ہے اور وہی سورہ یاسین ہے، صرف انداز بدلا ہے، میرے کہنے کا طریقہ بدلا ہے۔ ایمان، اسلام تو وہی ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے جن لوگوں کا اس بات کا ڈر تھا کہ ہم خواتین ایام کے دنوں میں کیا کر لیں یا خواتین کیا کریں، تو ان کو سادے الفاظ میں
کیا ایام کے دنوں میں آپ لوگ غیر مسلم ہو جاتے ہو؟ کیا ایام کے دنوں میں آپ لوگ کلمہ کبھی نہیں پڑھتے؟ کیا ایام کے دنوں میں آپ نظر بد ہو جاتے ہو، قید ہو جاتے ہو؟ کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں، آپ لوگ انسانوں کی دنیا میں رہتے ہو، اپنی بیٹی، شوہر، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو، ان کو تو احساس نہیں ہوتا، نہ اعتراض ہوتا ہے، ان کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی ڈر نہیں اس بات کا، کوئی خوف نہیں، یقین، اعتماد اور بھروسہ کے ساتھ عمل کر لو، بہانے نہ بناؤ، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا، بلکہ اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھ میرا بندہ، میں نے اس کے ساتھ کتنے مسائل رکھ دیے ہیں، ان مسائل اور آزمائشوں کے باوجود بھی یہ میری طرف آ رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، غافل نہیں ہوا۔ حالانکہ یہ خواتین کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ خواتین ہی اس کو بہتر جانتے ہیں، میں وضاحت نہیں کروں گا، اور اس کے اندر ہی یہ مجھ سے دعا مانگ رہے، وظیفہ کر رہا ہے، میرا لفظ پڑھ رہا ہے، میرے محبوب پہ درود پڑھ رہا ہے، تو بہت ہی عجیب ہوتا ہے، وہاں تو انسان کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ بات کو یہیں پر ختم کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھیں، میں انشاءاللہ اس پہ اور وضاحتاً بات کروں گا۔ اللہ حافظ۔